علم کے فائدے۔ علم کے معنی ہیں جاننا اور آگاہ ہونا ہے۔ انسانیت کا وہ وصف جو انسان کو دوسری مخلوقات سے الگ کرتا ہے اور فرش سے عرش تک پہنچاتا ہے، وہ علم ہے۔ علم انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرتا ہے۔ علم تہذیب سکھاتا ہے اور شرافت کا درس دیتا ہے۔ علم انسان کی صفات قدسیہ انسان میں پیدا کرتا ہے۔ علم انسان کو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کی آواز بلند کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ علم انسان سے تکبر اور غرور کو مٹاتا ہے اور علم انسان کو انسانیت اور ابدیت کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ علم کی برکتیں ہیں کہ آج انسان غاروں اور جنگلوں اور پہاڑوں سے اتر کر مہذب معاشرہ اور اخلاقی قدریں قائم کر چکا ہے۔ کیا سبب ہے بھلا تو اس کو خود سمجھاتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ جہاں میں جوہر اگر کوئی آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تو نگری سے نہیں۔ چنانچہ علماء امت اور محدثین اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے انسان حلال اور حرام کے درمیان فرق کر سکے، جائز اور ناجائز امور کی پہچان کر سکے اور کن کاموں میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے اور کن کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی مول لینا پڑتی ہے، اس میں تمیز کر سکے، کیونکہ علم ہی وہ جوہر ہے جو مخلوق کو خالق سے اور عبد کو معبود سے جوڑ دیتا ہے، جنت کا راستہ دکھاتا ہے اور جہنم سے دور کرتا ہے، جہالت کے در و دیوار کو ملیہ میٹ کرتا ہے اور تہذیب سکھاتا ہے، اندھیروں کی وادیوں سے نکال کر روشنی کے شہروں میں داخل کرتا ہے۔ فرمان رب العالمین ہے، کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ الزمر۔ جس طرح آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے، نشیب اور فراز کے درمیان تفاوت ہے، رات اور دن کے درمیان تمیز ہے، جیسے پانی اور آگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، برق و بار اور وادی پرخار کے درمیان جیسے فرق ہے، اسی طرح علم اور جہالت کے درمیان فرق ہے، عالم اور جاہل ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ہم اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے تو علم مقرر کیا گیا اور جاہلوں کے لیے مال ہے، اور علم کے حاصل کرنے کے لیے کسی خاص جگہ اور وقت یا عمر کا تعلق نہیں۔ زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں جس میں انسان علم حاصل کرنے سے مستغنی ہو کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ مجھے اب علم حاصل کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ انسان کو موت تک علم حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ علم ایک ایسی سیڑھی ہے جس پر انسان قدم رکھ کر بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے۔ جہاں انسان اپنا قدم روک دے گا وہاں اس کے درجات بلند ہونا بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو آپ علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ قل رب زدنی علما، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یعنی زیادتی علم کو طلب کیا گیا ہے، چاہے کوئی بھی عمر ہو، انسان کے شرف امتیاز میں اضافہ ہی کرتا ہے اور علم کی وجہ سے انسان کی شان عظمت بڑھتی رہتی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے ملے انہیں لے لو۔ علم مومن کی متاع گم گشتہ ہے، مومن اس کی تلاش میں رہتا ہے، جہاں سے اس کو ملے اس کو ضرور حاصل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مال افضل ہے یا علم، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم انسان کو ذی شرف بنا دیتا ہے، جبکہ مال انسان کو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ علم انسان کو سخی بنا دیتا ہے اور مال انسان کو بخیل بنا دیتا ہے۔ علم دوسروں کو دینے سے بڑھتا ہے اور مال دوسروں کو دینے سے کم ہوتا ہے۔ علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس لیے عظیم علم کو مال پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ سعادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم۔
ایک مفکر کا مقولہ ہے کہ جس آدمی میں علم نہیں وہ آدمی نہیں جانور ہے، اور جس گھر میں کوئی علم والا نہیں وہ گھر نہیں جانوروں کا باڑہ ہے، اور جس ملک میں علم کا رواج نہیں وہ ملک نہیں حیوانات کا جنگل ہے۔ چنانچہ معلم اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو کیونکہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا خشیت ہے، علم کی طلب عبادت ہے، علم کا مذاکرہ تسبیح اور اس کی تلاش جہاد ہے، بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے، مستحقوں میں علم خرچ کرنا تقرب، علم حرام و حلال کا نشان ہے، دنیا و آخرت میں روشنی کا ستون ہے، علم تنہائی میں مونس ہے اور سفر میں رفیق ہے، علم خلوت میں ساتھی ہے، علم راحت مصیبت کو بتانے والا ہے، علم دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، علم دوستوں میں انسان کے لیے زینت ہے۔ لا ریب جو ہے علم کی دولت ہی سے خالی، کہنے کو بشر ہے لیکن بشریت سے ہے خالی۔ اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھیں اور تاریخ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ جب تک مسلمانوں نے دنیا میں علم و حکمت کا دامن تھامے رکھا، دنیا میں عروج ان کا مقدر اور ترقی ان کے گھر کی لونڈی تھی۔ تحقیق و جستجو جب تک مسلمانوں کا پیشہ رہی، دنیا میں مسلم قوم حکومت کرتی رہی۔ صنعت و حرفت اور وہ دوسرے تمام علوم و فنون جو قوم کے عروج و زوال کے فیصلے کرتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے، تو مسلمان ناقابل شکست اور طاقتور قوم تھے۔ مسلمانوں نے کم و بیش ایک دہائی تک سلطنت، علم، حکمت اور تحقیق پر حکمرانی کی۔ ان صدیوں میں اسلامی دنیا میں سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر علوم و فنون کے ہر شعبے میں نابغہ روزگار شخصیات پیدا ہوئیں۔ بغداد، کوفہ، قرطبہ، بصرہ، قاہرہ، سمرقند، بخارا کے ساتھ ساتھ دیگر کئی شہر مرجع علوم و فنون رہے اور اسلام کی عظمت کا ڈنکا ہر سو بجتا رہا۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اپنا تعلق علم سے توڑا تو اہل مغرب ان پر حاوی ہوتے چلے گئے۔ وہ ہماری علمی اور فکری سرمایہ سے اپنی برتری کا آغاز کرتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں مسلمان تنزلی اور اہل مغرب بام عروج پر پہنچ گئے۔ ایجادات، اختراعات ان کے دامنوں میں گرتی چلی گئیں، زمام قیادت پر ان کا قبضہ ہو گیا اور وہ پوری دنیا سے اپنا لوہا منواتے گئے۔ آخرکار مسلمان مغلوب اور مغرب غالب ہو گیا۔ لازم ہے کہ جو ہو علم کے دامن میں عمل بھی، سرسبز جو اشجار ہیں وہ رکھتے ہیں پھل بھی۔ مسلمان اپنے علم و ہنر کی وجہ سے ہمیشہ نامور اور معروف رہے۔ عباسی دور خلافت میں بغداد اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ مسلمانوں کے علم و ہنر اور ان کی تحقیقی علم کی جستجو کی لگن اور شوق کی وجہ سے مسلمانوں کے شہر دنیا کے مہذب اور ترقی یافتہ شہر تھے۔ دنیا کی عظیم یونیورسٹیاں اور نامور مدارس بغداد اور دوسرے بڑے شہروں میں موجود تھے۔ دنیا کی پہلی دوربین بغداد میں موجود سائنسدانوں کی کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کرہ ارض کا قطر بھی پہلی مرتبہ بغداد کے سائنسدانوں نے معلوم کیا۔ دنیا کی عظیم کتابیں اور معروف کتب خانے بغداد میں تھے۔ مسلمانوں کا علم، ان کی کاوش، مسلمانوں کا علمی جلال اور فکری سطوت دنیا میں جلوہ افروز تھی اور یہ مسلمانوں کی محنت کا ثمر تھا۔ 1698 میں ہلاکو خان نے مسلمانوں کے علم کی عمارت کے بخیے ادھیڑ دیے۔ 60 لاکھ مسلمان سائنسدانوں، فلاسفروں، دانشوروں، معلموں، محققوں اور کیمیائی دانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کی سلطنت کو ایسا دھچکا لگایا کہ آج تک مسلمان ابھر کر دنیا کے نقشے پر کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکے۔ علمی خزانے کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا، کتابوں کو دریائے دجلہ فرات کی نظر کر دیا گیا، دینی مدارس اور علمی درسگاہوں کو تالے لگا دیے گئے، مسلمانوں کے فنون اور ان کی کتابوں پر ثبت نقوش کی روشنیوں سے دریائے دجلہ اور فرات کا پانی سرخ اور کالا کر دیا گیا۔ علم و حکمت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، حکومت گئی، اسلامی سلطنت کا چراغ ٹمٹمانے لگا اور مسلمان خزینہ علم سے محرومی کے باعث محکوم ہو گئے۔ وہی درسگاہیں جہاں امام اعظم ابو حنیفہ، امام غزالی، امام رازی، ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقیر اور منطقی و رونق افروز تھے، روز بروز اجاڑ اور ویرانی کا منظر پیش کرنے لگے۔
جہاں علم و ہنر حاصل کرنا ضروری ہے وہیں معلم بھی ضروری ہے۔ اگر معلم موجود نہ ہو تو علم ہوتے ہوئے بھی پوشیدہ رہتا ہے۔ ایک معلم اپنے طالب علم کے اخلاق کو سنوارتا ہے، اس کی سوچ اور افکار میں نئی اٹھان پیدا کرتا ہے، ان سے ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ دنیا میں وہی طالب علم کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے استاد کا ادب و احترام بجا لاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو علوم و فنون سکھاتے تھے تو صحابہ کرام کے بدن میں جنبش تک نہ ہوتی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ذرا بھی حرکت ہوئی تو وہ اڑ جائیں گے۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ معلم تعلیم و تربیت کا وہ عنصر ہے جس کے بغیر تعلیم و تربیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ گویا کہ معلم معاشرے کا وہ بنیادی مرکوز محور ہے جس کے گرد تمام تعلیمی سرگرمیاں گردش کرتی ہیں۔ صرف بات اتنی ہی نہیں بلکہ معلم وہ ہستی ہے جو چھوٹوں اور بڑوں کو راہ راست پر گامزن کرتی ہے۔ اسلام نے علم کے ذرائع اور اسباب، خصوصی طور پر علم سکھانے والے استاد کو نہایت پاکیزہ اور قابل احترام قرار دیا ہے، بلکہ اس کو روحانی باپ قرار دیا ہے اور انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ علم سکھانے والے کو معاشرے کا مربی اور مصلح قرار دیا، بلکہ یوں سمجھو کہ جس طرح پھولوں کو مہک کی ضرورت ہے، سورج کو چمک کی ضرورت ہے، چاند کو دمک کی ضرورت ہے، جسم کو روح کی ضرورت ہے، اسی طرح دنیا کو علم اور علم سکھانے والے کی ضرورت ہے۔ جدید علوم نے ہماری روزمرہ زندگی پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ جدید علوم نے نہ صرف ہمارے ماحول کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے بلکہ ہمارے طرز فکر کو بھی یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ پرانے وقتوں میں انسان جن چیزوں کی پرستش کرتا تھا، آج سائنسی ترقی کی بدولت ان کو مسخر کر چکا ہے، اور جو مسخر نہیں ہوئی ان کو مسخر کرنے تک کی تگ و دو مسلسل کر رہا ہے۔ چاند پر انسان کب کا قدم رکھ چکا ہے اور اب نئے جہانوں کی تلاش میں ہے۔ آج 21ویں صدی میں سورج کی روشنی اور حرارت سے بے شمار کام لینے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ پس نت نئے اور حیرت انگیز سائنسی تحقیقات آئے روز سامنے آ رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں جدید علوم کی بدولت ممکن ہوئی۔ ہوں زمین پر گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رساں ہوں میں۔ بدقسمتی سے ہمارا ملک جہاں اور بہت سی چیزوں میں دوسرے ممالک سے بہت پیچھے ہے، وہاں جدید علوم کی معیاری درسگاہوں، اعلیٰ درجے کی لائبریریوں اور معروف لیبارٹریز سے یکسر خالی نظر آتا ہے۔ جدید علوم کے بغیر آج کے دور میں زمانے کی قیادت کرنا صرف مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ جہاں انسان ستاروں پر گنبدیں ڈال چکا ہے، خلاؤں اور فضاؤں کی تسخیر کے منصوبے بنا رہا ہے، سمندروں پر حکمرانی کر رہا ہے اور زمین کی تہہ میں چھپی چیزوں کو نکال کر اپنے دامن میں ڈال چکا ہے، ایسے دور میں ان علوم میں ذرا سی بھی کمی کوتاہی بہت پیچھے لے جا سکتی ہے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ جدید علوم کے ذریعے انسان زندگی اور انتہائی آسان ہو جاتی جدید علوم کے ذریعے انسانی زندگی انتہائی آسان ہو چکی ہے۔ تمام دنیا ایک گاؤں کی مانند بن چکی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا نے دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے اور دنیا کا مائنڈ سیٹ بنانے میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ پل پل بدلتی دنیا میں وہی آدمی زمانے کا مقابلہ کر سکتا ہے جو اس میدان کار راز کے تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر میدان میں نکلے گا۔ جس طرح ایک سپاہی بغیر اسلحہ اور ساز و سامان کے میدان جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اسی طرح آج کے جدید دور اور ترقی یافتہ دنیا میں جدید علوم کی تحصیل کے بغیر اقوام عالم کے ساتھ قدم ملا کر چلنا مشکل ہے۔ انسانی اخلاق اور اقدار کی تعمیر میں جہاں اسلامی علوم ضروری ہیں، وہاں دنیاوی ترقی، سائنس کے میدان میں برتری، ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھے بغیر اس گلوبل ولیج میں رہنا مشکل ہے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچلے جاؤ گے۔